اب وہ 1 سے لے کر کے 10 گرل فرینڈ رکھے، اس سے کیا مطلب؟ لیکن آج ہمارے مسلمانوں میں یہ کمپٹیشن چلا رہا ہے، تیری کتنی میری اتنی، اسٹیٹس لگایا جاتا ہے، لڑکیوں کی تصویریں لگائی جاتی ہے، اور آج ہماری بہنیں اور اوور اسمارٹ بنتی جا رہی ہے، اور ابھی انسٹاگرام کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر ہماری مسلم لڑکیوں کی تصویریں دیکھیے، ویڈیو دیکھیے کس طریقے سے وائرل ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب کو دیکھیں گے ایسا لگے گا فرشتہ کی بہن ایک دم پردے میں جائے گی، اور اسی کے بارے میں پتہ چلے گا ارے وہ جو ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، وہ یہی ہے، وہ یہی ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جس کو جانے کی امید ہو وہ نیک عمل کرے، یہی نیک عمل تمہیں مرنے کے بعد کام آئے گا، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور لوگوں نے واقعی نیک عمل کر کے دکھایا، اچھے عمل کر کے دکھایا۔ نیک عمل تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بخاری شریف کے اس واقعہ کو اٹھاؤ، اس واقعہ کو اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، بنی اسرائیل میں 3 لوگ سفر کرتے ہیں، جا رہے تھے کہیں پہ کہ اچانک بارش ہونے لگی، ہوا تیز چلنے لگی۔ تینوں نے سوچا چلو اس بارش سے بچتے ہیں، ہوا سے بچتے ہیں۔ ایک پہاڑ کی غار میں تینوں کے تینوں داخل ہو گئے، تینوں کے تینوں بچنے کے لیے داخل ہو گئے، بارش رکے گی پھر ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے۔ اچانک کیا دیکھا، اوپر سے ایک پتھر آیا اور اس کے سوراخی کو بند کر دیا۔ اب تینوں نے بہت کوشش کی اس پتھر کو پھینک دے اور ہم سوراخ سے نکل جائیں، اس غار سے نکل جائیں۔ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ نکل سکیں، اس نے بہت کوشش کی لیکن پتھر وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب اسے موت یاد آنے لگی، اب نہیں تو کل، آج بھر ہم زندہ رہیں گے کل مر جائیں گے، کل بھر زندہ رہیں گے پرسوں مر جائیں گے، اب یہاں سے ہم نکل نہیں سکتے۔ ایک نے کہا اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، اللہ اس پتھر کو ہٹائے گا۔ کیسے ہٹائے گا؟ کہا کہ اگر آپ نے نیک اعمال کیا ہے تو نیک اعمال کا وسیلہ طلب کیجئے، اس نیک اعمال کو یاد کر کے اللہ سے کہیے اللہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا، اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ دعا شروع ہوئی۔ ایک نے کہا کہ اللہ، اے اللہ میری، اے اللہ مجھے ایک لڑکی سے محبت تھی لیکن وہ میرے قریب نہیں آتی تھی، میرے موقع کے تلاش میں تھا، مجھے موقع بھی مل گیا، اور جب میں اس کے پاس کام کرنے کے لیے گیا اس لڑکی نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر جا اور اس کام کو چھوڑ دے۔ میں نے اے اللہ اس لڑکی سے محبت کرنے کے باوجود، اس کا دیوانہ ہونے کے باوجود اللہ تیرا نام سنا تھا، اور تیرے نام کو سننے کے بعد اے اللہ تیرے ڈر اور تیرے خوف کی وجہ سے پورے موقع تھے میرے پاس، میں اس کے ساتھ انجوائے کر سکتا تھا لیکن اللہ میں نے نہیں کیا، میں نے اس لڑکی کو اللہ میں نے چھوڑ دیا، صرف تیرے ڈر سے اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دیا۔ وہ پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے بھی دعا کی، اللہ میرے ماں باپ کی میں نے خدمت کی ہے، بہت زیادہ خدمت کی ہے، اے اللہ میرے ماں باپ ایک دن سو گئے، میں جب بکریاں چرا کر کے لایا دودھ میں اپنے ماں کے سرانے بیٹھ گیا، اور میں اپنے ماں کو اٹھانا گوارا نہ سمجھا کہ میری ماں کو ڈسٹرب، میرے ماں باپ کو پرابلم ہو جائے گا، اس وجہ سے رات بھر دودھ کو لے کر کے سرانے بیٹھا رہا، میرا بیٹا میری بیٹی روتی رہی لیکن میں نے گوارا نہ کیا کہ اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ اے اللہ اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے اور اے اللہ یہ نیک عمل ہے تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث کے الفاظ ہے اور پتھر ہٹ گیا، تھوڑا سا اور ہٹ گیا لیکن ابھی بھی نکلنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ تیسرے نے بھی دعا مانگی کہ اللہ ایک مزدور میرے پاس کام کیا کرتا تھا اور ایک دن وہ نکل گیا مزدوری کر کے اور بہت سال بعد آیا اور اسی مزدور کے اس پیسے سے میں نے بہت بکریاں جمع کر لی تھی، وہ مزدور آیا مجھ سے مزدوری مانگنے کے لیے تو تمام کی تمام بکریاں میں نے اس کو تیرے لیے دے دیا کیونکہ اس کی کا حق تھا۔ اے اللہ یہ نیک عمل اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے وہ پتھر ہٹ گیا، نیک عمل ذرا دیکھیے۔ آج ہمارے پاس ایسے نیک اعمال ہیں
اور عمر فاروق نے کبھی کسی صحابی سے پوچھا تھا بتاؤ تقوی کیا ہے؟ اس صحابی نے ابی بن کعب نے غالباً اس نے کہا تھا تقوی یہ ہے کوئی آدمی کہیں کسی جنگل میں چلتا ہو اور وہ جنگل اتنا ڈینجر ہو اتنا خطرناک ہو کہ اس جنگل کے اندر کانٹے دار درخت ہو. اب یہ بتائیے امیر المومنین اس جنگل میں چلے گا تو کیسے چلے گا؟ آدمی اپنے آپ کو بچا کر کے چلے گا. اے اللہ اے امیر المومنین تقوی تو یہی ہے. یہ دنیا میں چاروں طرف سے فتنے کہیں لڑکیاں آپ کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے, کہیں مال اپنے طرف بلا رہا ہے آؤ ادھر سے مال کماؤ بلڈنگیں بناؤ بینک بیلنس جمع کرو. آج لڑکیوں کی طرف سے آفر آ رہی ہے آؤ ادھر رہو. نبی نے کبھی فرمایا تھا مائلات ممیلات. اے لوگوں ہماری زندگی ہماری سمت کے اندر کچھ لڑکیاں ایسی بھی آئیں گی جو باقاعدہ کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی. اتنا چست کپڑا پہنیں گی اتنا ٹائٹ کپڑا پہنیں گی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی. اور آپ نے یہاں تک فرمایا مائلات ممیلات. وہ میک اپ کریں گی وہ خوشبو لگائیں گی وہ طرح طرح کے میک اپ کر کے راستوں میں چلیں گی. اس کا مقصد یہی ہوگا کہ میرے طرف لڑکے مائل ہو مجھ سے کانٹیکٹ کرے مجھ سے رابطہ کرے مجھ سے انجوائے کرے. آپ نے فرمایا ایسی جوان لڑکیاں جنت میں نہیں جائیں گی. ولا يدخلن الجنہ. ایسی لڑکیاں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی. جنت میں جانے کی دور کی بات ہے ولا یجدن ریحا. جنت میں جانے کی دور کی بات جنت کی خوشبو بھی ایسی لڑکیاں نہیں پائیں گی. ذرا غور کرو میرے بھائیوں ہمارے یہاں کے نوجوانوں کی کیا ہوا. اے نوجوان میری بہنوں آج تمہارے جو حالات اللہ کی قسم جن حالات کو آج میں دیکھ رہا ہوں اور جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. شوہروں کے سامنے سجے گی نہیں شوہروں کے سامنے میک اپ نہیں کرے گی. جلسوں کے لیے میک اپ ہو رہا ہے کس کو دکھانے کے لیے میک اپ ہو رہا ہے؟ زناکاری بڑھ رہی ہے اور اس زناکاری کو آج سماج کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہے. لڑکی جا رہی بن سنور کر کے باپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس بہن سے پوچھو اس لڑکی سے پوچھو تم رات کی تاریکی میں میک اپ لگا کر کے چل رہی ہو خوشبو لگا کر کے چل رہی ہو اتنا خوبصورت ڈریس پہن کر کے چل رہی ہو. اے میری بیٹی کس کے لیے کیوں ایسا کر رہی ہو؟ یہ تو محمد رسول اللہ نے منع کیا ہے لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہے. آج میری بیٹی جا رہی ہے دیکھیے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. آپ نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا حاصل امہ خسف و خسف و مسخ. ایک دور ایسا آئے گا کہ جس دور میں لوگوں کے چہروں کو اللہ بگاڑ دے گا لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بدل دے گا ذلیل و رسوا کر دے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ دور کیسا ہوگا کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف. آپ نے فرمایا جب گانے بجانے کا ماحول بہت زیادہ ہو جائے گا اور ساتھ میں میوزک والا ماحول بن جائے گا لوگ اپنے اپنے گھر میں میوزک بجانا چالو کر دیں گے. وشربت الخمور اور شراب پی جائے گی بہت زیادہ. ایسے دور میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے بد سے بدتر ہے جانوروں سے بھی بدتر ہے. شراب لوگ نہیں پیتے ہیں نوجوان نسل اسی میں تو ڈوبی ہوئی ہے. نوجوان نسل شراب پی پی کر کے تو ابھی ایک جگہ کا واقعہ کہ شراب پی پی کر کے وہ مر گیا اور کئی جگہوں کے واقعات ملتے رہتے ہیں. شراب پی کر کے کبھی اس کو چھیڑا کبھی اس کو چھیڑا کسی نے مار دیا ختم کر دیا تباہ و برباد. ابھی شراب کے چکر میں لگا ہوا ہے اور لڑکیوں کے چکر میں لگا ہوا ہے. آج زنا کاریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں موقع کی تلاش میں ہے کہ کہاں موقع ملے. اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا زنا کاریاں بہت زیادہ ہوں گی. لوگ زنا کو بہت زیادہ زندگی میں بہت زیادہ اس کو
वैल्यू नहीं देगा, कोई बड़ी बात नहीं, चलो लड़का लड़की मिल लिया, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि क़यामत, क़ुर्बे क़यामत में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो रोड के अंदर फिर तरीक रास्ते में ज़िना करेंगे, रास्ते के अंदर इंजॉय करेंगे, सेक्स करेंगे। उस दौर में ख़यारुहुम, उस दौर में सबसे ज़्यादा दीनदार आदमी वो होगा, सबसे बड़ा मुत्तकी होगा, सबसे बड़ा परहेजगार वो होगा जो कहेगा ओ मेरे भाई, ओ लड़के, ओ लड़की, चल चल मेरे घर के अंदर ये काम कर ले, रोड में ये काम मत कर, सड़क पे ये काम मत कर। उस दौर में सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार वो होगा। आज हालात जरा देखिए मेरे भाई, जो गलत से गलत काम हो रहे हैं, लेकिन आदमी उसको कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये डर कहाँ, मरने के बाद की जिंदगी का यकीन ही नहीं है, भरोसा नहीं है। मरने की बाद की जिंदगी का यकीन हो तो कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के अपने आप को हीरो न समझें और 10-10 गर्लफ्रेंड न रखें और जलसों में आकर के कभी इसकी बहन के ऊपर, कभी उसकी बहन के ऊपर नजर न दौड़ाएं, क्योंकि ये भी तो ज़िना का एक हिस्सा है। फलाइनानो ज़िनाउमन नज़रो, आँखों से गलत चीज़ों का देखना ये भी ज़िना कहलाता है, इसको भी तो ज़िना करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा गौर करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दौर में एक आदमी का वाक़या, नौजवान का वाक़या मैं सुनाता हूँ, सुनो, गौर से सुनो। एक आदमी है जिनका नाम अब्दुर्रहमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान से कहा, आए अब्दुर्रहमान, जाओ फला काम करके आओ। वो अब्दुर्रहमान दिन के उजाले में जाने लगा। अब्दुर्रहमान जा रहा है, गलियों से गुजर रहा है। गलियों से गुजरते गुजरते एक जगह उसकी नज़र पड़ जाती है, पर्दा लगा हुआ है, लेकिन पर्दा हवा की जोर से पर्दा जैसे हिल जाता है, हट जाता है और उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की के ऊपर पड़ जाती है जो गुस्ल कर रही थी, नहा रही थी। उसके ऊपर नज़र पड़ी, इसने एक बार तो देखा, फिर पलट करके दोबारा देख लिया। होता है, जाहिर सी बात है, खूबसूरत लड़की नहा रही है और पर्दा खुल गया और उसके ऊपर नजर पड़ी, जवान आदमी, दोबारा नजर चली गई। सोचने लगा, नजर बस दोबारा गई है। अब देखिए हालात, देखिए मरने के बाद फिक्र है। सोचने लगा मैंने तो ये गलत काम किया है, ये तो भी गुनाह है, एक नजर तो माफ है, चलो मेरी नजर चली गई थी, दोबारा मुझे पलट करके देखना नहीं था। ये सोच, ये फिक्र उसके जहन में आया। वहां से वो रोता हुआ गया। नबी अकरम ने जो काम कहा था उसको तो उसने नहीं किया, वो वहां से चलता चला गया और पहाड़ के ऊपर चल गया। और पहाड़ के अंदर जाने के बाद रोता गया, गिड़गिड़ाता गया, अल्लाह से माफ़ी मांगता गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सहाबा से कहा, ओ सहाबी हो, मैंने अब्दुर्रहमान को एक काम करने को कहा था, अब्दुर्रहमान ने वो काम नहीं किया, क्या अब्दुर्रहमान को तुमने देखा है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल हमने तो नहीं देखा। आपने सहाबा से कहा, जाओ अब्दुर्रहमान को ढूंढ करके लाओ। सहाबा उसके पीछे पड़ गए, कभी इधर देखा, कभी उधर देखा, कभी यहाँ देखा, कभी वहाँ देखा। कुछ लोग पहाड़ में गए और पहाड़ की चोटियों पे चढ़ते तो देखते अब्दुर्रहमान पतला दुबला हो चुका है, रो रो करके उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। उसको जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की दरबार में लाया गया और नबी अकरम के पास पहुंचता है, अल्लाह के नबी कहते हैं, अय अब्दुर्रहमान, तुमने ये क्या हालत बना रखी है, क्या हो गया है? वो कहता, अल्लाह के नबी क्या कहूँ, अल्लाह के नबी आपके सामने से आने में मुझे बहुत परेशानी थी, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कि आपके पास आकर के मैं कौन सा मैं चेहरा दिखाऊं। अल्लाह के नबी, मैं रास्ते में जा रहा था, मेरी नज़र फला लड़की के ऊपर पड़ी और मैंने उसको दोबारा देख लिया। अल्लाह के नबी, मुझे मालूम है कि अल्लाह ताला आपको बता देगा। अल्लाह, कल क़यामत के दिन मुझे ये कारण और ये गुनाह मुझे कहीं जहन्नम के अंदर न पहुंचा दे। इस डर की वजह से मैं यहाँ से भाग करके मैं पहाड़ के ऊपर चल गया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा। गौर कीजिए, सिर्फ नज़र गई थी, कुछ किया नहीं था, सिर्फ नजर गई थी। आज जलसों के अंदर देखिए, लड़की उधर से आ रही, लड़का कैसे धक्का मारते हुए जा रहा है, कैसे कर रहा है।
غور کرو میرے بھائیوں، مرنے کی بعد کی فکر نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر نہیں ہے، اس قبر کی فکر نہیں ہے جس قبر سے بچنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ نے لوگوں کو ایک دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا، عذاب قبر سے بچا۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جب جہنم کے بارے میں بتایا تو میرے بھائیوں لوگ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے ڈرا کرتے تھے، اس طریقے سے ڈرا کرتے تھے، اتنا زیادہ ڈرا کرتے تھے کہ رات کے تاریکی میں اٹھ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ امام اوزاعی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام اوزاعی بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ امام اوزاعی دل کے اجالے میں تو کام کیا کرتے تھے، رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور اتنا روتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ صبح کے وقت جب خادمہ نوکرانی جب جھاڑو لگانے کے لیے پوچھا مارنے کے لیے اس کے گھر آیا کرتی تھی، وہ نوکرانی امام اوزاعی کی بیوی سے پوچھتی تھی، اے امام اوزاعی کی بیوی یہ بتاؤ جہاں پہ امام اوزاعی نماز پڑھتے ہیں وہ زمین وہاں پہ بھیگی ہوئی ہے، کیا کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا ہے؟ امام اوزاعی کی بیوی بولتی تھی، اے خادمہ ایسا نہیں ہے، کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، بلکہ میری شوہر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں اور آخرت کی فکر اتنی زیادہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں کھڑا ہونے کا ڈر اتنا زیادہ ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں کہ اتنا روتے ہیں کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو جایا کرتی ہے۔ میرے شوہر کے یہ آنسو ہیں، کسی بچے کا یہ پیشاب نہیں ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، یہ مرنے کے بعد کا یہ ڈر فکر دلوں کے اندر تھا، لیکن آج تو ہے ہی نہیں، آج ہے ہی نہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس کو اللہ سے ملنے کی امید ہو اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے، نیک اعمال کرے، اچھی اعمال کرے۔ یہاں تو نیک اعمال کہاں، چندہ بھی دے رہا ہے، نام لے لیا اور جتنی لمبی دعائیں ہوتی ہے چندے اتنے جم کر کے دے رہا ہے دکھاوے کے لیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ کر سکتے ہیں آپ، دے سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی چپ کے بھی دے دو کہ مولوی صاحب یہ آپ رکھیے مدرسے کے لیے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے، کبھی اس طریقے سے بھی عمل ہونا چاہیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، بہت اچھا کام ہے، نماز پڑھنا یہ نیک عمل ہے، لیکن رات کی تاریکی میں کبھی کبھی اٹھو اور اپنے بیوی کو بھی اٹھاؤ، آئی میری بیوی اٹھ، دنیا میں تو میرا سپورٹ کرتی ہے، آئی میری بیوی اٹھ، چل تم بھی نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھتا ہوں، چل وضو بنا تو بھی بنا میں بھی بناتا ہوں، دونوں کے دونوں تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ یہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، رات کی تاریکی والی نماز بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پہ رحم کرتا ہے جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہو، رحمہ اللہ رجلا قام من اللیل، جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کے اوپر رحم کرتا ہے، اور ایسی عورتوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھ کے وضو بنائے، نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو اٹھا کر کے نماز پڑھائے، ایسی عورتوں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ ایسے ہیں، ایسی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو نمازی بنا لیں، ایسے شوہر ہیں جو اپنے بیویوں کو نمازی بنا دیں۔ کہاں یہ دینداری کہاں ہے، یہ نیک اعمال ہمارے یہاں کہاں ہے؟ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی لوگ جاتا ہے، وہ بھی بس لاسٹ میں پہنچے گا، ایک نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ بھی بس دکھاوے کے لیے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں، غور کرو، سوچو حالات کتنے برے ہو چکے ہیں، نیک اعمال اپنی زندگی میں نہیں ہے، اچھے اعمال ہمارے یہاں نہیں ہے۔ آج موقع ملے تو کیا نہیں کر بیٹھے، موقع ملے تو سب کچھ کرنے کو تیار، حرام مال مل جائے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ ابھی میں بتا رہا ہوں، آپ موبائل چھوڑ کر کے یہاں پہ جائیے، آپ کو اتنے دیندار لوگ نہیں ملیں گے کہ وہ موبائل آپ چھوڑ کر کے جائیے اور صبح میں دیکھیے موبائل ہی نہیں ہے، پھر اعلان کیجئے بھائی کس نے لیا، کسی نے نہیں لیا ہے، پتہ نہیں کون لے کے چلا گیا۔ دینداری نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے کہ چلو میں نے یہ موبائل پایا ہے فلاں کو دے دوں، ایسا نہیں ہے۔ حالات دیکھ رہے ہیں، آج
حرام خوری ہماری زندگیوں کے اندر رچ بس گیا ہے، زناکاری ہماری عام ہو چکی ہے، برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، لڑکیوں کے اندر فحاشی، عریانیت، یہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا ہے، اللہ کا پاور نہیں بتایا، اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو آپ نے بتایا نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی دیکھو، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ۔ اے میرے بیٹے سن، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرے بیٹے سن، یا بنیا، اے میرے لاڈلے، اے میرے بیٹے، میرے لخت جگر سنو، ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، اے میرے بیٹے اگر تم چٹیل میدان میں ہو، اے میرے بیٹے اگر تم جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، کمرے میں ہو، کہیں ہو، اے میرے بیٹے اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود ہے، اللہ کا پاور وہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسائی اور اللہ تعالیٰ کی پہنچ وہاں تک ہے۔ بند کمرے میں کوئی کام کرو، اے میرے بیٹے اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اے میرے بیٹے اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی بھی کام کرنا اس بات کا یقین کرنا کہ مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے، وہاں تمہیں جانا ہے، اور وہاں جب پہنچو گے دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ تیرے حرکتوں کو وہاں پہنچا دے گا، تم اپنے نظروں سے ان تمام حرکتوں کو دیکھو گے کہ میں نے فلاں دن فلاں رات فلاں وقت میں نے یہ کام کیا تھا، وہ بھی موجود ہے۔ انسان چیخ کر کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس کے اندر چھوٹی سی چھوٹی چیزیں موجود ہیں، جس کے اندر بڑی سی بڑی چیزیں موجود ہیں۔ میں نے فلاں رات میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ میں نے سیکس کیا تھا، وہ بھی موجود ہے، فلاں لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ بھی موجود ہے، فلاں کا میں نے مال چرایا تھا، وہ بھی موجود ہے، میں نے فلاں رات میں نے موبائل میں گندی چیزیں دیکھا تھا، وہ بھی ریکارڈ ہے۔ اے اللہ ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر تمام چیزیں ریکارڈ ہے۔ حضرت لقمان کہتے ہیں میرے بیٹے یاتی بھی اللہ، تمہاری حرکتوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لے کر کے آئے گا۔ غور کیجیے آپ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو لے کر کے آئے گا۔ اس دن انسان افسوس کرے گا کاش کہ ہم دنیا کے اندر اچھے اعمال کر لیے ہوتے، جلسے میں گئے تھے تو جلسے کے جو آداب تھے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ لڑکیوں کے لیے پنڈال الگ سے بنایا گیا ہے تاکہ بیٹھ کر کے آپ تقریریں سنیں، ایسا نہیں اپنی خوبصورتی کا پرچار کریں اور اپنے حسن دکھاتے پھریں۔ یہ جلسوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، اور لڑکوں کا آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کبھی اس لڑکی کے پیچھے بھاگو، کبھی اس کے پیچھے بھاگو، کبھی زنا کے چکر میں ادھر ادھر دوڑ مچاؤ۔ میرے بھائیو یہ گھٹیا سے گھٹیا کام ہے۔ ایک مسلمان اس کو زیب نہیں دیتا کہ یہ سارا کام کرے۔ ایک مسلمان وہ ہے جو چلے تو لگے مسلمان ہے، اٹھے تو لگے مسلمان ہے، کھائے تو لگے مسلمان ہے، کسی مجلس میں پہنچے تو لگے مسلمان ہے۔ یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کی حالت، لیکن آج مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہے۔ آج مسلمان زنا کے اڈوں میں اور زنا کاری میں عام ہوتا چلا جا رہا۔ مسلمان کا نام باقاعدہ، ابھی آپ نے وہ نام سنا بہت سی جگہوں میں، فلاں مسلمان لڑکے نے فلاں ہندو لڑکی کو بھگایا، یا فلاں مسلمان لڑکی کو بھگایا، فلاں مسلمان لڑکی کے ساتھ یہ کام کیا، فلاں مسلم لڑکی فلاں ہندو لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی۔ آپ یہ سارے واقعات پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اندور کے ان تمام خبروں کو آپ کے پاس وہ خبریں پہنچ چکی ہوگی کہ اندور کے اندر 1000 لڑکیاں غیر لڑکوں کے ساتھ، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے مرتد ہو چکی ہے۔ وہ خبریں آپ سن رہے ہوں گے، اور اس موبائل نے تو اتنا برباد کر کے رکھ دیا ہے جس کے چہرے کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، جس کے چہرے کو پر
کبھی محلے کی نظریں نہیں پڑی، آج وہ لڑکیاں اس موبائل کے ذریعے سے تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور اتنا زیادہ اس موبائل کی اس گندگی میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو برباد کر چکی ہے، ویڈیو کالنگ کر کے اپنے جسم کو دکھا کر کے اتنا زیادہ قید ہو چکی ہے کہ باقاعدہ مجبوراً اس کو ہوٹل میں جا کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ انجوائے کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ اسے ڈر ہے کہیں میری عزت کی واٹ نہ لگ جائے۔ میرے بھائیوں، آج موبائل نے یہاں سے یہاں تک پہنچا کر کے رکھ دیا ہے، غور کرو، نیک اعمال ہے ہی نہیں، اللہ سے توبہ کرو، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرو، مرنے کے بعد کی زندگی جناب محمد رسول اللہ اس کی فکر کیا کرتے تھے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر کر رہے ہیں، اور آنے والی زندگی کی فکر اتنا زیادہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے عورتیں ہاتھ ملانے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے جب آتی ہیں، اے اللہ کے رسول ہم شراب نہیں پیئیں گے، ولا اے اللہ کے رسول ہم زنا نہیں کریں گے، اے اللہ کے رسول ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم اپنے بچوں کو ماریں گے نہیں، اے اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے بیعت کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم یہ سب کام نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا، فرمایا، اے میری بیوی عائشہ ان عورتوں سے کہہ دو، عورتوں سے ہاتھ ملا نہیں سکتا محمد رسول اللہ، ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے، ان عورتوں سے کہہ دو کہ ناخن چھونا بھی گوارا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ حرام ہے، یہ کر نہیں سکتا ہو۔ ہاں تم اپنی زبان سے اقرار کر رہی ہو، ہاں تمہاری زبان سے اقرار کرنا اسی کو مان لیا جائے گا، پانی کی ٹب میں ایک طرف تم ہاتھ مار لو، اسی پانی کی طرف دوسری طرف میں ہاتھ مارتا ہوں، اس طریقے سے بیعت کر لیا جاتا ہے، لیکن ہم تمہاری ہاتھ کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اٹھاؤ اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور رات میں سجدے میں جاتے ہیں، اتنا زیادہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے ہیں اور باقاعدہ یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ مجھے عذاب علیم سے بچا۔ غور کیجئے، آپ تصور کیجئے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، میرے پیارے بھائیوں غور کرو، حضرت ربیعہ ابن کعب کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت ربیعہ ابن کعب کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت ربیعہ کعب الاسلمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ کعب سے اللہ کے نبی نے ایک دن کہا، سلی حاجہ، اے ربیعہ ابن کعب تمہیں جو چاہیے بولو، اے ربیعہ جو تمہیں مانگنا ہے مانگو، محمد رسول اللہ تمہیں دینے کو تیار ہے، مال چاہیے تو مال بولو، تمہیں بلڈنگ چاہیے تو بلڈنگ بولو، تمہیں پیسے چاہیے تو پیسے بولو۔ ربیعہ ابن کعب نے تھوڑی دیر سوچا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول مجھے مال نہیں چاہیے، یہ مال تو ختم ہو جائے گا، اے اللہ کے رسول مجھے بلڈنگیں نہیں چاہیے، یہ بلڈنگ بھی ختم ہو جائے گی، اے اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے اگر میں کسی لڑکی کی طرف اشارہ کر دوں تو آپ مجھے اس سے نکاح بھی کرا دیں گے، لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، انی مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، یہ دنیا چند سالہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے، اے ربیعہ ابن کعب الاسلمی سنو، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو، سجدے کرو، یہی نماز تمہیں میرے ساتھ جنت میں رکھے گا۔ نماز کی پابندی کرو، نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کرو، یہی نیک اعمال تمہیں میرے ساتھ رکھے گا۔